الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے شوال کے 6 روزے لگا دیے، ہوگا ایسے جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ یعنی جس کا اس طرح کا معمول مسلسل رہا کہ ہر سال وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیتا ہے، تو یہ ایسے ہوگا جیسے یہ بندہ ہمیشہ روزے رکھتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کو صیام الدہر یعنی ہمیشہ کے روزوں سے تعبیر اس لیے کیا گیا، محققین کہتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں بھی اس تشبیہ اور تعبیر کی وضاحت بھی ہے، اور وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من صام 6 ایام بعد الفطر کان کصیام السنۃ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اس لیے کہ خدائی ضابطہ ہے ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے،
تو رمضان المبارک کے کسی کو بے فضل خدا 30 روزے نصیب ہو گئے تو گویا ایک کو 10 سے ضرب دو تو 10 مہینے کا روزوں کا ثواب رمضان کے روزوں سے نصیب ہو گیا، اور 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو ہر روزے کو 10 سے ضرب دو تو 2 مہینوں کے یہ روزے بن جائیں گے۔ تو گویا ایسا شخص 12 مہینے روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ کیا ہماری شریعت کا حسن ہے، کیا دینے اور نوازشات کا اعلیٰ معیار ہے کہ وہ ایک جملہ جو عام طور پر مزاح میں کہیں بولا جاتا ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام، 36 روزے رکھو تو گویا آپ 360 دن روزے میں ہیں، اجر لے رہے ہیں۔ نماز کی بھی ایک شکل ہے کہ بندہ 24 گھنٹے نماز کے ثواب میں رہے، اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت والذین هم علی صلاتہم دائمون، کیا اہل ایمان ہمیشہ نماز پڑھ رہتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز کے اجر پر رہتے ہیں۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں اگر ایک آدمی صبح کی نماز پڑھ کے ظہر کے نماز کے نظم میں ہے، خیال میں ہے مجھ کو فلاں فلاں کام کر کے پھر اتنے بجے انشاءاللہ ظہر فلاں مسجد پڑھنی ہے، ظہر پڑھی عصر کے نظم میں ہے، عصر پڑھی عشاء کے نظم میں ہے، تو ایسے ہے جیسے یہ ہر وقت نماز کے اجر میں ہے۔ اور اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے انتظار الصلاۃ صلاۃ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی نماز کے اجر میں رہتا ہے جب تک کہ نماز کے انتظار میں ہو۔ تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وضو کر کے بندہ مسجد میں آ کر انتظار میں بیٹھا ہو، ظہر پڑھی ہے عصر کے انتظار میں ہے، نظم میں ہے، عصر پڑھی ہے مغرب کے انتظار اور نظم میں ہے، مغرب پڑھی عشاء کے انتظار اور نظم میں ہے، تو نماز میں ہے۔ تو گویا ذرا سے ہم ایک شرعی مزاج قائم کر لینے سے، ارے ذرا سی بات ہے یہ، تو مسلسل روزہ اور نماز کے اجر میں ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے معاصر بعض علماء نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ تحریمی تک کہہ ڈالا۔ اور اس میں ان کا استدلال بعض ائمہ کے مرجوح اقوال سے ہے۔
جن کی محققین علماء نے فقہا نے توجیہ فرمائی ہے۔ کہ ان علماء نے بھی اگر ان کو مکروہ کہا ہے تو اس کی بھی ایک وقتی حکمت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول موطا امام مالک میں ہے کہ یہ شوال کے روزے آپ کے نزدیک 6 روزے مکروہ ہیں۔ اس کی وجہ بھی مذکور ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کراہت کا قول اس وجہ سے کیا کہ کچھ لوگوں نے اہتمام اور التزام یوں کیا کہ ہمیشہ رمضان کی کیفیات کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کو کوئی واجب نہ سمجھ لیتا، تو کراہت کا قول صرف اس وجہ سے ہے کہ کہیں ان کو واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ اور ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کا بھی کراہت کا قول آیا ہے، لیکن عام مشائخ علماء فقہا نے اس کی بھی توجیہ یہ فرمائی ہے کہ بعض صالحین اور نیک لوگوں سے یہ کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث کے ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ رمضان کے روزے کے بعد یوں روزہ رکھنا ہے گویا کہ عید کا فصل بھی نہیں کرنا، اور یہ کہنا ساتھ میں انہوں نے شروع کر دیا تھا ہماری عید ہی کوئی نہیں آئی ابھی، یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں کو ساتھ جوڑ لیا، نتھی کر لیا، اور کہتے ہیں ہماری تو عید ہی کوئی نہیں آئی، وہ 6 روزے ہم شوال کے رکھ لیں گے تب عید آئے گی۔ حالانکہ یہ جو عیدین کے ایام ہیں یہ ان ایام میں سے ہیں جن میں روزہ ناجائز کہا گیا، ممنوع قرار دیا گیا۔ اب جب کچھ لوگوں نے اس روایت سے یوں فائدہ اٹھانے کی کوشش فرمائی کہ وہ عید والی روایات کو، عیدین والی روایات کو، جو ایک متفقہ فقہا اور اہل علم کا مسئلہ ہے کہ عیدین کے ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، یہ کھانے اور پینے کے دن ہوتے ہیں، خدائی ضیافت کے ایام ہوتے ہیں۔ ادھر نص موجود تھی کہ بھائی عید کے دن تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور کچھ لوگوں نے جب یوں اس حدیث کا مفہوم سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے فقہا نے اس حال کے مطابق ان 6 روزوں کے کراہت کا قول ارشاد فرمایا، جبکہ ان 6 روزوں کی جو اپنی شرعی حیثیت اور وقعت ہے اس کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا ان فقہا کا، بلکہ بعض لوگوں کی بدفہمی کا ازالہ مقصود تھا
جس کو بعد کے کچھ لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ ان کے نزدیک سرے سے یہ روزے ہی مکروہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں فقہ اربعہ کے لوگوں نے، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا احناف ہوں، انہوں نے ان 6 روزوں کا اہتمام رکھا ہے۔ گویا اس عمل کا ایک عملی تواتر بھی ہے، جس طرح بہت سارے فرائض کا تواتر آ جاتا ہے، واجبات کا تواتر رہا ہے، مستحبات کا بھی تواتر رہا ہے۔ اور پھر صحیح احادیث موجود ہیں، یہ صحیح مسلم کی بڑی مضبوط حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان کے پیچھے 6 روزوں کو لگا دیا جو شوال کے ہوں، تو ایسے ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اور اس روایت کی وضاحت سنن ابن ماجہ کی روایت سے ہے، جس سے ان کچھ صالحین کے غلو کا جواب ہوتا ہے کہ جنہوں نے عید کو فراموش کر کے رمضان کے بعد مسلسل روزوں کا اہتمام کیا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ان کی نسبت سے اصلاح موجود ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے عید الفطر کے بعد رکھے، وہ وضاحت موجود ہے۔ اس لیے ان روزوں کا استحباب جمہور علماء کے نزدیک اس وقت بھی باقی ہے، اور اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب نصوص اور احادیث کا موجود ہونا ہے، اور دوسرا سبب امت کا تسلسل سے عمل ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے ہر دور میں رمضان المبارک کے بعد ان 6 روزوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ پھر ان 6 روزوں کا جو اہتمام ہے ضروری نہیں ہے کٹھے رکھنا، عید کے دن کے بعد مسلسل رکھنا 6، بلکہ پورے مہینے میں مختلف اوقات میں اگر کوئی آدمی 6 روزے پورے کر لیتا ہے تو وہ گویا صائم الدہر ہو سکتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے کا وہ اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور بالخصوص ایسے وقت میں جب امت کی چال عام طور پر بے عملی اور بے راہ روی کی طرف جا نکلی ہے، تو ایسے اعمال کو جو بنیادی طور پر جائز ثابت ہیں اور جمہور امت کا ان کے استحباب پر اتفاق بھی ہے، ناجائز کہنا اور روزہ رکھنے والوں کو ملامت کا نشانہ بنانا، یہ کسی نوعیت سے شریعت اور عقل کی موافقت نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ ان کی جو واقعی حیثیت ہے وہ ملحوظ رہے، یہ مستحب ہیں تو بس مستحب ہی رکھا جائے۔ کوئی رکھ لیتا ہے روزے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا، نہیں رکھ سکا، میں عرض کیا کرتا ہوں، مستحب جو عمل ہوتا ہے نا، اس کے ترک پر دوسرے کو یوں کہنا بھی مناسب نہیں ہوتا، اچھا آپ نے نہیں رکھا، آپ نے نہیں کیا، آپ ایسا نہیں کر رہے،
یہ جو ذرا سی نکیر آتی ہے، نکیر میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم کے نزدیک اس عمل کی حیثیت کچھ مستحب سے آگے بڑھ گئی ہے. جس طرح یہ بدعت ہے، جس طرح یہ بدعت ہے کہ آپ کسی غیر ثابت شدہ عمل کو دین سمجھ کر کرنا شروع کر دیں، یہ بدعت ہے. ہر عمل بھی بھائی بدعت نہیں ہو جاتا. کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کے، کسی زمان و مکان کے ساتھ مخصوص کرنا ثواب سمجھ کر کے کہ اس وقت اس میں زیادہ ثواب ہو رہا ہے یا اس وقت ثواب ہوگا، یہ بدعت ہوتا ہے. یہ جس طرح بدعت ہے، اسی طرح جو مناہج شریعت طے ہیں، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی مستحب کو کوئی سنت مؤکدہ کے درجے میں لے جا رہا ہے، یہ سنت کو کوئی واجب سمجھ رہا ہے، یہ واجب کو فرض کے درجے میں لے جا رہا ہے، یہ بھی بدعت ہو جاتا ہے. اللہ کرے میں کوئی بات شریعت کی سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور ہمارے احباب کو بات سمجھ آ رہی ہو. غیر ثابت شدہ حکم کو بطور حکم نافذ کرنا، بطور حکم نافذ کرنے کا مطلب ہے اس کو ثواب سمجھ کر کے کرنا، اس کو زمان و مکان کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو باعث ثواب سمجھنا. جیسے ہمارے ہاں یہ تیجا 40واں اور اس موقع پر ایک خاص نوعیت کے ختم اور قل یا تعزیت کی خاص شکل، اس کو ایک ضروری سمجھنا، اس کے مطابق فاتحہ پڑھو اور قل پڑھو، اس کو تعزیت کا حصہ سمجھنا، اس کے بغیر عمل تعزیت کو نامکمل سمجھنا، اور پھر اس کو باعث ثواب سمجھنا، یہ ساری بدعات ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہیں. یہ جس طرح بدعات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بدعت ہو جاتی ہے کہ کسی مستحب مباح عمل کو مستحب سمجھنا شروع کر دو. ایک جائز ہے عمل، اس کو مستحب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، اور ایک صرف مستحب ہے اس کو سنت سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، اور ایک سنت عمل ہے اس کو واجب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، یا اہتمام واجب کا سا کر دیا کہ اس کو کبھی چھوٹ جائے تو اس پر نکیر شروع ہو گئی. تو یہ بھی بدعت ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی بندہ کوئی مستحب اعمال کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے مباح اعمال کرتا ہے. جیسے ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اب درود شریف پڑھنا ہمارے لیے مباح عمل ہے نا، کہ ہم 3 تسبیح پڑھنا فرض کرو، درود شریف پڑھنا خود ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کی کوئی مقدار ہم طے کر لیں. میں 300 دفعہ درود شریف پڑھا کروں گا، 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کروں گا، تو کوئی مقدار طے کرنا میرے لیے مباح ہے. کر لوں بہت اچھا ہے، نہ کروں تو کوئی ملامت سی بات نہیں ہے. نفس سے درود شریف مستحب عمل ہے. اب ہم نے طے کر لیا کہ ہم 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کریں گے، بطور وظیفہ طے کر لیا، کلمہ پاک کی کوئی مقدار طے کر لی، استغفار کی کوئی، قرآن کریم کی تلاوت کی کوئی مقدار طے کر لی. اب مباح عمل ہے، چھوٹ گیا، آج چھوٹ گیا، کوئی مصروفیت رہی، کوئی عذر ہو گیا، شریعت کہتی ہے اس کی بھی قضا کر لو، واجب کے طور پر نہیں، فرض کے طور پر نہیں ہے. عمل مباح تھا تو اس کی قضا بھی ایک اچھے درجے میں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، کوئی آدمی اپنے وظیفے سے سو گیا، من نام عن حزبہ، تو اپنے وظیفے سے سو گیا، رات کو پڑھتا تھا، نیند آ گئی، کوئی اس کو عذر ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو چاہیے کہ اگلے دن ظہر سے پہلے اس عمل کو کر لے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کو اپنے وقت پر کرنے کا اجر جو ملا کرتا تھا وہ اس کو نصیب ہو گیا۔ یہ دین جو ہے نا، دین، یہ تو پل صراط جو ہے نا، ایک تو وہاں ہوگی نا جو ہم پڑھا کرتے ہیں نا، سنا کرتے ہیں، وہ جہنم میں جو رکھی جائے گی۔ مستقل طور پر دین پر چلنا بھی ایک پل صراط پر چلنے کا کام ہے۔ صراط مستقیم جو بات ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شریعت کی حدود کی، قیود کی رعایت کے ساتھ ایک صحیح منہج پہ چلتے چلے جانا۔ اب اگر کوئی آدمی ذرا سا دائیں بائیں ہوتا ہے، اس کی مثال ہم دیا کرتے ہیں، لکیر سیدھی اگر آپ کھینچیں تو یہاں سے اگر آپ ذرا سے دائیں طرف ہو گئے، اب اس سیدھی لکیر کے نتیجے کے اعتبار سے آپ ذرا سے دائیں طرف نہیں ہوں گے، وہاں کہیں دور جا بھٹکیں گے، اس لیے کہ اب ذرا سے جو دائیں ہوئے تو اب یہ لکیر اس کے قریب قریب نہیں جائے گی، یہ پھر یوں رخ بنا کے چلی جائے گی، نتیجے کے اعتبار سے ہزاروں میل کا فاصلہ آ جائے گا۔ تو صراط مستقیم جو ہے یہ بھی ایک پل صراط کی سی تعبیر ہے، خوب بہو۔ اچھا، پھر اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے عمل آگے پیچھے ہو جائے، ایک ہے عمل کا اعتقاد دائیں بائیں ہو۔ عمل آگے پیچھے ہو اتنا نقصان نہیں ہوتا، عمل کا اعتقاد آگے پیچھے ہو زیادہ نقصان ہے۔ ایک بندہ مغرب کے بعد کے اوابین کے 6 نفل پڑھ لیا کرتا ہے اور بڑی فضیلت ہے، یوں لکھا ہے کہ 11 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں آیا۔ بہت اچھا پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ ایک بندہ اجر لیتا رہتا ہے، یہ عمل ہے، اور ایک مستحب عمل ہے، عمل ہے اور ایک عمل کے، یعنی عمل مستحب ہے تو اس کا اعتقاد بھی مستحب ہے۔ اب عمل آگے پیچھے ہو جائے خیر ہے، چلیں کوئی مصروفیت ہو گئی، کسی دن معذوری مجبوری ہو گئی، کوئی نہیں پڑھ سکا، کوئی گناہگار نہیں ہے بندہ۔ لیکن اگر اس عمل سے متعلقہ جو اعتقاد ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا تو نقصان ہو گیا۔ مستحب عمل ہے، کسی نے اس کو واجب سمجھنا شروع کر دیا، اب اس مستحب کے چھوٹنے پر گناہ نہیں تھا، لیکن اب اس کو واجب سمجھنے پر اس کو گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے آج کی بات میرے احباب کو سمجھ آئی ہو، کوئی آ بھی رہی ہے سمجھ ہمارے ساتھیوں کو، کوئی حساس سی بات چھڑ گئی ہے۔ عمل ہلے اتنا فرق نہیں پڑتا، عمل کا اعتقاد ہلے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی نزاکتیں ہیں شریعت کی، اور ان نزاکتوں کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نہ صرف انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے
بلکہ اعمال کی نزاکتیں بھی سمجھ آتی رہتی ہیں، اعتقاد اور فکر کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ہمارے بھائیوں کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور شیطان بڑا کم بخت ہے، کسی عمل کی توفیق ہو رہی ہو تو اس کا رخ خراب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات عمل نہ کروا کر شیطان گناہگار کرتا ہے بندے کو، اور بعض اوقات عمل کروا کر گناہگار کر رہا ہوتا ہے۔ عمل کرنے کے باوجود بندہ گناہگار ہو رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ عمل صحیح نہیں کرواتا، پھر عمل خراب کروا لیتا ہے۔ عمل میں ریا ڈلوا دے گا یا عمل سے متعلق اعتقاد خراب کرا دے گا؟ عمل میں ریا آئے تب بھی برباد ہو گیا، عمل سے متعلق اعتقاد خراب ہو تب بھی عمل برباد ہو گیا۔ آپ دیکھیں، ہم کسی مرنے والے کو ایک دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں، بہت اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے یار، اور بہت زیادہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور ہم تو عرض کیا کرتے ہیں، نہ صرف اپنوں کو بلکہ سب مسلمانوں کو، جو بندہ پڑھ کے خوب ایصال ثواب کیا کرے اپنوں سمیت سب مسلمانوں کو، اس کے بھائی اپنوں کو بھی ثواب ملے گا پورا، اور سب مسلمانوں کو پورا ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، خود کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ صرف میرے بابا کو ثواب پہنچا، یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ میاں سب کو پہنچا، میرے بابا کو بھی پہنچا۔ ایصال ثواب میں بھائی ثواب دینا اللہ نے، ہم نے تو ایک ہلکی سی زبان ہلا کے تھوڑا سا عمل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اب یہی عمل اگر ہم تعزیت کے موقع پر جا کر کے کرتے ہیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں یا 6-18 دفعہ پڑھیں، اور اس اعتقاد سے پڑھیں کہ یہ اس موقع پر کرنا ایسا ضروری ہے، میت کو اس موقع پر ہاتھ اٹھا کے اس طرح کا ثواب پہنچانا بہت ضروری بات ہے یار، نہیں گیا تو بہت بری بات ہے، یا فلانا آیا یار اس نے ایصال ثواب نہیں کیا، بہت برا کیا۔ یہ بندہ اپنے آپ کو برا سمجھے، یار میں نے اس مرتبہ ان کو ایصال ثواب نہیں کیا، میں نے بہت برا کیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس تصور اور یہ فکر و اعتقاد رکھ کر جا کر کے یہ عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے کے بعد وہ گناہگار ہے، اس کو گناہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس عمل سے متعلق اس کا فکر اور اعتقاد خراب ہو گیا ہے۔ اب یہ عمل جو ایک باعث ثواب اور مستحب عمل تھا، اب یہ بدعت اور گناہ ہو گیا ہے، اور بدعت تو ایسا گناہ ہے پھر وہ بدترین گناہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اس لیے اعمال شرعیہ کی حدود، یعنی اعمال کرنے اور اعمال سے متعلق جو فکر اور ایک اعتقاد ہے، اس کو اسی منہج پر رکھ کے کرنا، یہ بھی شریعت کا ایک مطلوب عمل ہے، مطلوب چیز ہے۔ تو شوال کے 6 روزوں کو جو مکروہ کہا گیا، وہ اصل میں اس وقت کے کچھ نیک لوگوں کے فکر و اعتقاد کے متزلزل ہونے کی وجہ سے۔ کیا ان کی فکر خراب ہو گئی ہے بھائی اس 6 روزوں سے متعلق، کہ انہوں نے وہ عید کو بھی فراموش کرنا شروع کر دیا، یا کئیوں نے یوں اہتمام کیا کہ اس کا ناغے کو مکروہ سمجھا، ناغے کو ناجائز سمجھا۔ تو بہت سارے چیزیں فی حد ذاتی ہی جائز ہوتی ہیں، لیکن بعض جائز چیزیں کسی ناجائز چیز کا ذریعہ اور زینہ بن رہی ہوتی ہیں، تو شریعت ان جائز چیزوں کو روک دیتی ہے کہ کہیں اس جائز سے ناجائز تک نہ پہنچ جائیں۔
جس کو ہمارے شریعت میں فقہ کے اصول میں سدن للذریعہ کا اصول کے طور پر یہ متعارف کرایا جاتا ہے۔ ایک عمل خود سے جائز ہے لیکن نتیجتاً وہ کسی ناجائز کا معاون بن رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے یار اس جائز کو بھی روک دو، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیر القرون کا دور تھا اور اس وقت عمل کے جذبات اب سے کہیں زیادہ تھے، اور اس وقت فقہا نے اس اصول کے تحت منع کیا ہوگا تو یہ حکم معلول بالعلت ہو گیا۔ ہاں یہی علت اب بھی کہیں پائی جائے تو ہم بھی کہیں گے کہ شوال کے روزے ناجائز ہیں، اور جب تک یہ علت نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو واجب نہیں سمجھ رہا، یہ کسی ماحول میں بالکل نہیں سمجھا جاتا واجب، اور پھر عید کے بعد رکھے جاتے ہیں، عید کا روزہ بھی کوئی بندہ نہیں رکھتا، نہ رکھنے کا اعتقاد بھی صحیح رکھتا ہے، اور کسی ماحول میں بالکل صورتحال اسی طرح ہے جس طرح کہ شریعت کا صحیح بیلنس ہے، تو پھر تو بھائی اس کا جو اصلی حیثیت ہے ان 6 روزوں کی مستحب ہونے کی، وہ برقرار اور بحال رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فکر و اعتقاد کے ساتھ عمل کرنے کی، بچانے کی، بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔